الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ پیور ڈسکشن گروپ کے ایڈمن امیر فیصل صاحب، آپ نے محترمہ آرتی اروڑا صاحبہ کا سوال بھیجا ہے۔ آرتی اروڑا سوال کرتی ہیں کہ ان کے پریوار میں یا ان کے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہیں، تو مسلمانوں میں سے جب کسی شخص کی پتنی کا انتقال ہو جاتا ہے، دیہانت ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ شخص اپنی بیوی کی، اپنی پتنی کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا۔ تو جواب اس کا آرتی اروڑا صاحبہ، محترمہ آرتی اروڑا صاحبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ بات عام طور پر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، مگر اس کا دین اسلام کے ساتھ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان قوم کے اندر ہے، جہاں جن لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ ان کی جہالت ہے، ان کی لا علمی ہے، ان کی کم علمی ہے، ان کا شریعت کی تعلیمات سے ناواقف ہونا ہے۔ محترمہ آرتی اروڑا صاحبہ، آپ کے سوال کا جواب شریعت کے اندر یہ ہے۔ شریعت یعنی جس نبی رسول کا، جناب حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس پیغمبر کو دی جانے والی شریعت میں یہ ہے کہ بندہ جہاں اپنے جیتے جی اپنی پتنی کو دیکھ سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، دیگر معاملات، تو جب کوئی شخص جس کی پتنی کا انتقال ہو جائے یا کوئی خاتون کہ جس کے خاوند کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے، تو بندہ اپنی پتنی کے دیہانت کے بعد اپنی پتنی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی سکتا ہے۔ ایون کہ آدمی اپنی پتنی کے دیہانت کے بعد بندہ آدمی اپنی پتنی کو خود ہی غسل بھی دے سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبہ، آپ کی 11 بیویاں تھیں اور 4 لونڈیاں۔ ان 11 بیویوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پتنی کا نام عائشہ بھی تھا، عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عائشہ کے سر میں درد ہوا اور وہ درد سے آہ آہ کی آوازیں نکال رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پتنی عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہ کہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، تیرا مجھ سے پہلے دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو میں تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ حدیث اسلام کی کتابوں میں، شریعت کی کتابوں میں ابن ماجہ نامی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی پتنی عائشہ سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کے قریب کے مرد حضرات نے دیا۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں اگر مجھے وہ بات اس موقع پر یاد ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ان کے انتقال کے بعد ان کی پتنیاں دیتی، بیویاں ان کو ان کا غسل کرتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی پاک علیہ السلام ایک بالٹی سے پانی لے کر اکٹھے ہی غسل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، تو انہیں ان کے خاوند، ان کے شوہر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی غسل دیا اور خود ہی ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ اور اسی طرح ہماری اسلامی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور پہلے امام
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پتنی کا انتقال ہوا تو ابو بکر نے اپنی پتنی کو خود آپ غسل دیا. تو محترمہ آرتی اروڑا صاحبہ، اسلام کی جو بکس ہیں وہ یہ کہتی ہیں، مسلمانوں میں یہ کہ پتنی مر گئی، خامد اپنی پتنی کی شکل نہیں دیکھ سکتا، یہ سب لا علمی اور جہالت پر مبنی باتیں ہیں جن کا اسلام کی بکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.